ان کے خدشات جو ہے وہ بھارت کی طرف سے ہیں کہ بھارت کو اگر راہداری دی جاتی ہے. میں شاید کہنے میں کچھ غلطی کرتا ہوں, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ افغانستان اور پاکستان کے درمیان, افغانستان کے گڈس کو, افغانستان کی اشیاء کو, افغانستان کی ایگریکلچر انڈسٹریل پروڈیوس کو پاکستان کے راستے, وعدہ کے راستے انڈیا ایکسپورٹ کرنے کی پرمیشن ہوگی. ہندوستان کی ایکسپورٹ جو ہے, ہندوستان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ اس روٹ سے افغانستان نہیں جائے گی. یہ کیٹیگوریکلی کلاس ہے. لینڈ روٹ سے نہیں جائے گی, تو وہ تو آلریڈی ہے, لہٰذا یہ تو ایشو بار بار واضح کرتے ہیں. ابھی میں نے کیا پھر اظہر جاوید دنیا ٹی وی سے. ایک جو جس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے تھے وہ کوشچن تو سائڈ پہ ہی رہ گیا, جو آپ نے کہا میڈیا ریگولیٹری اور دوسری چیزوں کے بارے میں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے میڈیا میں جو کمپٹیشن ہے, ریس میں کئی دفعہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. یہاں کے سسٹم میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سختی ہے, مانیٹرنگ کافی سخت ہے. اگر کسی کے خلاف آپ غلط خبر دے جاتے ہیں تو اس کی کورٹس جو ہیں بہت زیادہ ریمیڈی بھی دیتی ہیں اور کوئک اس کا مداوع بھی ہوتا ہے. آپ نے کیا نیگوشیشنز کی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے, کیا ان کا تجربہ لے کے آپ پاکستان میں بھی اسی طرح کی کوئی چینجز کر رہی ہیں؟ اور نمبر 2, وار آن ٹیرر کے حوالات سے ہم نے دیکھا کہ ہم یہاں پہ امیجز ٹی ویز پہ کئی دفعہ ایسے آتے ہیں جب بلاسٹ ہوتا ہے, کوئی فائرنگ ہوتی ہے, تو اس میں بہت زیادہ یہاں پر تو کئی ٹی ویز کو میرے جرمانے بھی ہو چکے ہیں یہاں پہ کہ وہاں کے امیجز دکھانے پہ. تو اس سلسلے میں کوئی کیا آپ پالیسی بنانے جا رہے ہیں جو کہ یہاں کی تو مسلمہ ہے اور ہم لوگ تو عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے بارے میں, اس بارے میں بتائیے. اسی کو ذرا اور مزید آگے بڑھانے سیم کویشچن کو, میں عباس ملک فرام برمنگھم, ڈیلی چند اور پریزیڈنٹ پاکستان جرنلسٹ ایسوسیشن. تھینک یو ویری مچ, آج آپ نے تھوڑا سا موقع دیا. میں اظہر جاوید جی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ قاہرہ صاحب, ایک تو آپ خود بطور حکومت کی ایک پارٹی ہیں اور آپ کا میڈیا کے ساتھ سارا دن واسطہ بھی رہتا ہے, لیکن مملکت پاکستان کا ان دنوں نظام بھی آپ ہی کی حکومت چلا رہی ہے. تو پہلا کویشچن تو میرا یہ ہے کہ کیا آپ یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کے بارے میں ایک باقاعدہ منظم اور قومی ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ اس سارے پرابلمس کو اور ساری ریگولیشن کو پراپرلی لک آفٹر کرے اور آزاد ہونا چاہیے آپ کے یا آپ کی حکومت کے اثر سے بالکل آزاد, جس طرح یہاں پر ادارے موجود ہیں. اور دوسرا میرا کویشچن چھوٹا سا ہے, اسی بات کا آپ جواب اکٹھے دے دیجیے گا کہ بہت سے, ایک تو ہمارے یہاں ہر چیز کی مثال براہ راست ہم امریکہ کے ساتھ ہی دیتے ہیں, وہ جی امریکہ میں یہ ہو رہا ہے تو ہم نے یہ کیوں نہیں کیا, یعنی اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شمار ملکوں میں آدمی کے چیف تبدیل ہوتے ہیں تو شاید کبھی وہاں 3 کالم کی اپنا 3 لائنوں کی خبر بھی نہیں ہے, اور کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے. یہ مجھے بتایا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کل شام سے ایک بھونچال آیا ہوا ہے پاکستان میں کہ آدمی چیف تبدیل ہو گیا, اس کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سوری میں معافی چاہتا ہوں, ایکسٹینشن ہوئی ہے, اس خبر کو اتنا زیادہ کس طرح بڑھایا گیا ہے؟ اور اس کے بارے میں یہ بھی خیال تھا کہ شاید ہو سکتا ہے بادشاہ اللہ کا کام ہو. دیکھیں آپ خیال کی حدوں تک قائم کرنا ہے. ایک سوال ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا کہ سم آف دی سیکشنز آف میڈیا اور جوڈیشری کو الائنس بنا دیا گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کرنا. اس کے بعد میڈیا میں یہ خیال کیا کہ شاید گورنمنٹ کی اسٹیج پہ کوئی کسی قسم کا وہ کریک ڈاؤن بھی پلان کرو. اپنی فیک ڈگریز کا ایشو جو اسپیشلی چل رہا ہے, یہ بہت سارے سوال ہیں. آپ کا سوال ہوگا انڈیپینڈنٹ. دیکھیے گزارش یہ ہے, پہلی بات پاکستان کے اندر اس خبر کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں؟ ایک تو آپ کو بھی بریکنگ نیوز چاہیے, اور بریکنگ نیوز کے لیے ضروری ہے کہ کوئی خبر ہو, یہ بڑی خبر ہے اور یہ بہت دنوں سے اسپیکولیٹ ہو رہی تھی. لہٰذا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کو بریکنگ نیوز کے طور پہ کیوں کر رہے ہیں, ہم اس کو خبر دیں گے. اس کے اوپر بحث تو میڈیا کر رہا ہے, میں تو نہیں کر رہا. میں تو آپ کے سوالوں میں جواب دے رہا ہوں, میں نے تو اپنے اوپننگ ریمارکس میں اس کو نہیں دیا. لہٰذا یہ تو آپ خود دیکھیے اس کی کیوں اہمیت ہے. کچھ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر بہرحال ماضی میں
ملٹری انسٹیٹیوشن جو ہے ہمارے انسٹیٹیوشن کے آپس میں رہی بڑی ایشوز اور وہ اقتدار پہ بھی رہے, یہ بھی ہماری ہسٹری ہے. زیادہ اس کو ہمیشہ اس اینگل میں دیکھا جاتا ہے. اس وقت میں نے پہلے اس کیا کہ تمام اداروں نے, پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز نے, پولیٹیکل پارٹیز نے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے سب سے زیادہ ہم نے بھی ماضی سے سیکھا ہے اور اپنی قیادت کے ان فٹ اسٹیپس کو, ان فٹ پرنٹس کو جو ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں یا ویژن کے طور پہ COD یا ادر چیزیں ہمارے لیے چھوڑ گئے, اس کے مطابق ہم چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم بھی ماضی سے سیکھ رہے ہیں. آج پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پریزنس نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ جاتی ہے تو ہم فوراً پکڑے جاتے ہیں اور ہمارے کارکنوں تک پہ کریک ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف لیڈرشپ پر لیول پر, لیکن ہم اس سبق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ماضی جو ہوتا ہے یہ آسانی سے ڈیلیٹ نہیں ہوتا. اس وقت اس اسٹوری کے حوالے سے یہ اس خبر کی اہمیت تو کی ہے. کیوں ڈبیٹ ہو رہی ہے آپ کو دیکھیے. پاکستان کی میڈیا میں اس طرح کی خبریں آ جاتی ہیں. میڈیا ریگولیشن موجود ہے, ریگولیٹری اتھارٹی موجود ہے. پرنٹ میڈیا کے حوالے سے آلریڈی اس کے لاز موجود ہے. الیکٹرانک میڈیا جو ہے, الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے پاس کیمرہ موجود ہے, کنٹرول لاز موجود ہے, پھر آپ کی لائسنسنگ کلاسز جو ہے وہ موجود جو آپ نے سائن کی ہوئی ہیں. لیکن ان کلاسز کو ہم اسٹرکٹ و سینسو نافذ نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ یہ گرو کر رہے ہیں ہماری طرف سے. میں نے پہلے بھی کہا کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے, کبھی مجھ سے کوئی طرف لفظ نکل گیا, آپ ناراض ہو گئے, کبھی آپ سے کوئی اوور اسٹیپنگ ہو گئی. میڈیا اپنا اوپینین دیتا ہے, جج نہیں ہے. پاکستان میں تو جج ہے. یہ تو میں تو نہیں کر سکتا, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ لوگ ریڈ لائن دیتے ہیں اس لیے کہ یہ تو دیکھیں نا, یو آر ریپرزینٹنگ میڈیا. یہ تو بات آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے, میں نہیں کہہ سکتا. میں تو وہ کہوں گا جو میں سمجھتا ہوں. اور پولیٹیشین بھی جج نہیں ہے. ہم نے ایک کلیکٹیو جو وزڈم ہوتی ہے ڈسکشن کے بعد, اس کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اس کے اثرات کیا ہے, لوگوں نے کس طرح پرسیو کیا ہے, میڈیا نے کیا پینٹ کیا ہے, اور الٹیمیٹلی جج پبلک آف اینی کنٹری, ان آر کیس پاکستان کے لوگ جو ہیں وہی جج ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ذرا روایت یہ بن گئی ہے کہ مجھے یہ گمان ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی حتمی سچ ہے. آپ کے بارے میں نہیں کہتا تو کیا ہے, آپ کے ہم بھی کچھ سیکشن ایسا جن کو گمان یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے. تو یہ کلیکٹیو وزڈم میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتی ہے, جو زیادہ پرویل کرتی ہے. آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم ان سے یہی سیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی میڈیا کے اندر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ وار آن ٹیرر میں خاص طور پہ خاص صورتحال ہے, اس پہ رپورٹنگ کس طرح ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے, ہمارے جرنلسٹ بھی اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں. جتنی تیزی سے ہمارا میڈیا گرو کیا ہے, اتنی تیزی سے ضرورت پوری نہیں ہوئی. آپ کے الیکٹرانک میڈیا کی جو ضرورت تھی وہ پرنٹ میڈیا نے پوری کی, اور پرنٹ میڈیا سے بھی سارے لوگ نہیں آ سکے. اب ٹریننگ پروگرام گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, ہم نے بھی شروع کیا ہے. محترمہ میرے دل شہید میڈیا یونیورسٹی جو ہمارا پروجیکٹ ہے, اس کے حوالے سے ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے, جرنلسٹ ٹریننگ پروگرام. باقی اس پہ کوشش ہو رہی ہے. رولز ہمیں کہا جاتا ہے اکثر کہ جی اگر کسی نے غلط خبر دے دی ہے, اگر کسی نے غلط پروگرام کر دیا ہے اور اس میں کوئی, تو آپ کورٹس میں جائیں, دنیا میں عدالتیں ہوتی ہیں. تو بھائی یہاں پہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہاں کی عدالتوں, عدالتی نظام اور قانون یہ ہے کہ ڈیفامیشن جو ہے بڑا جلدی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں لا پروسیس ہے. اب اگر آج ہم ڈیفامیشن لاس کو چھیڑتے ہیں اور ان کو مار کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ, تو پھر آپ کی طرف سے سوال آ جائے گا کہ یہ تو نہیں لگتا ہے میڈیا کے بازو میں روڑ رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید حکومت کو کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے. اب اس شاید کے اوپر تو قید نہیں کر سکتے, اس کا علاج تو وقت ہوگا. لیکن پچھلے 2.25 سال لیکن پچھلے 2.25 سال میں ہمارا جو وتیرہ رہا ہے حکومت کا میڈیا کے ساتھ, پاکستان کے اس 2.25 سال میں ہائیسٹ آفیسرز کے بارے میں جتنی غلط زبان استعمال کی گئی ہے تو شاید تاریخ میں نہیں کی. صرف ایک گروپ کی طرف جس میں سیکشن آف میڈیا کی بات ہی کرتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم نے کچھ نہیں, ہمارا یہ موقع ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی ایسی بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دس از مائی ویو. مجھے بھی جس طرح آپ کو میرے بارے میں ویو دینے کا حق ہے, مجھے بھی آپ کی پرفارمنس کے اوپر ویو دینے کا حق ہے. تو میں اپنا ویو دیتا ہوں. اس ویو کے اوپر کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی. 2007 میں جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگاتے ہوئے کیمرہ لاز کو جب امینڈ کیا تھا, اس امینڈمنٹ کو ہم ختم کر رہے ہیں ان قدروں کو جو پرویز مشرف نے ٹول کے طور پہ اور ہمارے ہاتھ میں دی تھی. ہم نے پرائر ٹو آر گورنمنٹ بی بی شہید نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ یہ کالے قانون ختم کریں گے, اور ہم ختم کر رہے ہیں.